ہاں ہمارے حلقہ میں ایک امام صاحب ہیں، ان کی تنخواہ 2500 روپے ہے اس ہائی ٹیک کے زمانے میں۔ پوری دنیا آسمان کے سفر کر چکی ہے لیکن امام کی تنخواہ 2500 ہے۔ تو ایک دن امام صاحب سے بولا کہ امام صاحب آپ بار بار رکوع سجدہ بھول جاتے ہیں، رکعت میں گڑبڑی ہو جاتی ہے، تو کہا کہ میں کیا کروں، سب کچھ ہم ہی یاد رکھیں گے، کچھ کچھ تم لوگ بھی یاد رکھو۔ تو کہا ایسا کیوں؟ کہا تنخواہ بات ہوئی تھی 5000 دے رہے ہو 2500، تو آدھا کام ہم کر رہے ہیں آدھا کام تم کرو، اسی وجہ سے تو آج آپ کے امامت کا یہ حال ہے۔ کچھ لوگ شکایت کرتے ہیں مولانا صاحب اچھا امام دیجیے، اچھا اتنا زور سے اچھا بولتا ہے کہ سمجھ میں کون سا امام۔ میں نے کہا قاسمی ہے دوں، کہا نہیں، مظاہری ہے دوں تو نہیں، میں نے کہا مفتاحی ہے دوں تو کہا نہیں، میں نے کہا ندوی ہے تو دوں، کہا نہیں کوئی ٹمپریچر والا نہیں دیجیے، ٹمپورری والا دیجیے، کسی طرح لڑکل بھڑکل امامت کرے گا۔ اور کہاوت مشہور ہے جیسا تمہارا دال بات ویسا میرا فاتحہ، جیسے تمہارے دال بھات ہوں گے ویسے فاتحہ ہوگا، اس لیے تو امامت صحیح نہیں ہو رہی ہے اور بہت سارے لوگوں کے نماز بھی صحیح نہیں ہو رہی ہے۔ ہاں کوئی غرض چھپا ہے، کوئی غرض چھپا ہے احترام کے پیچھے، کوئی غرض چھپا ہے احترام کے پیچھے، ضرور کوئی مقصد ہے سلام کے پیچھے۔ تو کروڑ پتی ہوگا اپنے گھر کا مگر نماز پڑھنی ہوگی اسی امام کے پیچھے۔ تو کروڑ پتی ہوگا اپنے گھر کا مگر نماز پڑھنی ہوگی اس امام کے پیچھے۔ جو کام آج نہیں وہ کل ہوگا، جو کام آج نہیں وہ کل ہوگا، مشکل میں تم کیوں پڑھتے ہو، تیرا کام امام صاحب سے حل ہوگا۔ ماشاءاللہ پورے دنیا کا ڈاکٹر اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے، کہتا ہے یہ نہیں بچے گا۔ جہاں کوئی بم نہ کام کرے وہاں پر مولوی کا دم کام کرتا ہے۔ یہ ہے امام صاحب کی طاقت۔ لے کے بولے سبحان اللہ، ایک بار زور سے بول دیجئے سبحان اللہ۔ ہر لفظ موتی ہے گولی نہیں ہے، لگتا ہے نیا پرگما والے کے منہ میں بولی نہیں ہے، تھوڑا زور سے بولے سبحان اللہ۔ ہاں کہاوت مشہور ہے کہ ایک بہاری سب پر بھاری، یہاں دیکھ رہا ہوں کہ سب بہاری ایک پر خالی، تھوڑا دھیرے سے بولے سبحان اللہ۔ حسن و اخلاق کا تو اپنے عادی بن جا، حسن و اخلاق کا تو اپنے عادی بن جا، جیت نہ سکے کوئی تو ایسی بازی بن جا، جس نے توڑی ہے وہ خود بنوائیں گے مسجدیں، شرط یہ ہے کہ پہلے تو نمازی بن جا، جس نے توڑی ہے وہ خود بنوائیں گے مسجدیں، شرط یہ ہے کہ پہلے تو نمازی بن جا۔ اچھا کتنے لوگ ہیں جو جنت میں جانا چاہتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے بولے انشاءاللہ۔ آئینہ میں چہرہ جب کے دیکھو، جمعہ کے دن حضرت دل خرابادی صاحب ہفتے میں یہ لوگ آتے ہیں وقت بھی نماز نہیں پڑھتے، 8 × 360۔ ہاں جمعہ کے دن جاتے ہیں، اس طرح امام صاحب پر مسلط ہے، امام صاحب ہاں گھڑی کا گھوڑا ہل رہا ہے، گھڑی کا گھوڑا ہل رہا ہے۔ یہ جملہ بد تہذیب ہے لیکن سنانے کے لیے میں جا رہا ہوں۔ ایک دم بالکل کچھ میرا قسم کے لوگ بھائی بالکل 55 میں جائیں گے، 12:55 اور 1:01 جیسے ہوا سب سے پہلے وہی آواز اٹھاتا ہے امام صاحب جلدی خطبہ دیجیے۔ یہ ہمارا آج حال ہے، آج ہمارے مسجدوں کا یہ حال ہے۔ آئیے میرے دوستو اب وہ شعر سنا دوں جو میرے بچے فرمائش کرتے ہیں۔ دل بھائی جب میں جلسے سے ہو کے جاتا ہوں، جب خالی رہتا ہوں تو گھر میں بھی جلسہ کر لیتا ہوں، لے کے بولے سبحان اللہ۔ میرے بچے آ کے دوڑ کے کہتے ہیں ابا وہ شعر سنائے، تو میں اپنے بچے کا شعر سنانے چلا ہوں، ہاتھ اٹھا کر کے بولیے انشاءاللہ۔ میں اپنے بچے کے دل کی فرمائش آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ میرے دوستو یقین جانیے اگر کوئی باپ بازار جائے اور خالی ہاتھ پیسہ رہنے کے باوجود واپس آ جائے تو کوئی انسان نہیں، یہ باپ ہی ہو سکتا ہے کہ چائے کی چسکی نہیں اس نے لی، پان نہیں کھایا، اس لیے کہ سوچا یہ 10-20 روپے بچ جائیں گے تو اس بچے ہوئے پیسے سے میں کاپی اور قلم کا انتظام کر لوں گا۔ یہ باپ کا دل ہو سکتا ہے، بولے سبحان اللہ۔ خدا کا کرم باپ مجھ کو بنایا، دل بھائی چائے کا چسکی ختم کیجئے۔ خدا کا کرم باپ مجھ کو بنایا، میرے گھر میں تو نئے مہمان آیا، تجھے گود میں لے کے خوشیوں سے جھوما، گلے سے لگایا تو ماتھا بھی چوما، بٹھایا کبھی اپنے کانٹے پہ سر پر، سکھایا تجھے چلنا انگلی پکڑ کر، کبھی چلتے چلتے جو تو لڑکھڑایا، میرے دل میں بھی کوئی طوفان آیا، بنانا تھا تیرے مقدر کو بہتر تو کرنے لگا کام پہلے سے بڑھ کر، منع تو کیا تھا میری مفلسی نے، تیرے واسطے پر کھلونے خریدے، جدائی سے پھٹتا تھا میرا کلیجہ، مگر تجھ کو پڑھنے کو اسکول بھیجا، پلٹ کر جو اسکول سے تو گھر آیا، تجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا، بھلے گھر میں راشن ہو آیا نہ آیا، میں کاپی
किताबें हमेशा ही लाया, लुटाता हूँ तुझ पे अपनी कमाई, मैं चला पैदल तुझको बाइक दिलाई, तेरे सर पे सेहरा भी मैंने सजाया, तेरी चांद सी दुल्हन भी लाया, मगर अब तो तू था या दुल्हन थी तेरी, भला अब कहाँ कुछ जरूरत थी मेरी, भला अब कहाँ कुछ जरूरत थी मेरी, अब ऑफिस का घर में या कमरा था तेरा, मेरी जिंदगानी में छाया अंधेरा, मेरी आरज़ू सिर्फ सूरत थी तेरी, तरसती नजर को जरूरत थी तेरी, तमन्ना दी है कि मेरे पास आए, मेरा हाल पूछे गले से लगाए, मगर तुझको इतनी फुर्सत कहाँ थी, तेरे सामने तेरी दुल्हन जहाँ थी, बताऊं मैं किससे के मेरे रहा हूँ, मैं अंदर ही अंदर बहुत घुट रहा हूँ, घुटन ये तो सहन हो पाती नहीं है, मगर क्या करूं मौत आती नहीं है, अब आखिरी सांसें गिन पा रहा हूँ, बहुत दूर दुनिया से मैं जा रहा हूँ, मुझे अब कहीं नहीं पाएगा तो, मुझे देखने को तरस जाएगा तो, मुझे देखने को तरस जाएगा। अल्लाहु अकबर, मैं तो सोचा कि सांस निकल जाएगी तभी लोग माला पहनाएंगे। अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जनाब इरफान भाई साहब की तरफ से, हिशाम भाई साहब की तरफ से 500 की नोट, इरफान साहब की तरफ से 500 और हिशाम भाई की तरफ से 100। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। कारी नईम साहब देर आयत दुरुस्त आयत, माशाअल्लाह। इमाम साहब की तरफ से भी 100, ये इसलिए दिए हैं ताकि आप हर जलसा में प्रचार कीजिए, ताकि हम लोगों की तनख्वाह बढ़ जाए। ये देखिए, ये इमाम साहब होते। एक जगह इमाम साहब से दिल भाई, तो वो कहा हर रोजाना सिक्योरिटी साहब कहते इमाम साहब मेरे बेटे की दुआ कर दीजिए। सुनो यार, मुझे याद आ गया, धीरे से बोलो सुभान अल्लाह। कहा इमाम साहब मेरे बेटे की दुआ कर दीजिए कि नौकरी हो जाए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन इमाम साहब भूल जाते। एक दिन जुमा से पहले जाके मस्जिद में बैठा सिक्योरिटी साहब, मेंबर मेहराब के सामने बैठा और इमाम साहब के कान में कहा कि इमाम साहब आज मेरे बेटे के लिए खास दुआ कर दीजिए कि ताकि नौकरी हो जाए। तो जोर से इमाम साहब ने कहा, ए अल्लाह सिक्योरिटी साहब परेशान है, उनकी औलाद भी परेशान है, ए अल्लाह जैसी नौकरी तूने मुझे अता की है ऐसे ही नौकरी हमारे सेक्रेटरी साहब के बेटे को अता फरमा। अल्लाह अकबर। जुमा के बाद सेक्रेटरी साहब बाहर निकले और कहा इमाम साहब आप अपना झोला बोरा बिस्तर समेटिए और निकलिए यहाँ से। मैं तो कहा था कि दुआ कीजिए, मैं थोड़े कहा था कि इन मौलवी जैसी नौकरी की दुआ कीजिए। अल्लाह अकबर, ये हमारा हाल है मेरे दोस्तों। आइए अब बिला किसी ताखिर और तमहीद